السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر طالب علم صرفی تحقیق کے بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ صرفی تحقیق کیسے ہوتی ہے، صرفی تحقیق میں کن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں صرفی تحقیق کے متعلق بات کریں گے، تو آپ یہ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ صرفی تحقیق کے لیے شرط ہے کہ آپ کو علم صرف پر عبور حاصل ہو۔ اگر آپ کو صرف سمجھ میں آ گئی تو صرفی تحقیق آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر آپ کو صرف پر عبور نہیں ہے تو صرفی تحقیق آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو علم صرف زبانی یاد ہونی چاہیے۔ علماء کرام کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ علماء کرام نے فرمایا کہ جس طالب علم کو صرف نحو سمجھ میں آ گئی، جس طالب علم کو صرف اور نحو پر عبور حاصل ہے تو وہ طالب علم عالم بن گیا۔ اگر کس طالب علم کو صرف اور نحو پر عبور حاصل نہیں ہے، وہ 10 سال 12 سال مدرسہ میں پڑھے، پھر بھی وہ کامل عالم نہیں ہو سکتا، اس کو عربی عبارت کا ترجمہ، عبارت پڑھنا، ترکیب وغیرہ نہیں آئے گی۔ لہذا یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کو صرف اور نحو پر عبور حاصل ہو۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں بیان کریں گے کہ صرفی تحقیق کے لیے کن چیزوں کو بیان کرنا لازمی ہے اور کن چیزوں کو یاد کرنا لازمی ہے۔ تو صرفی تحقیق کے لیے 6 چیزوں کو بیان کرنا لازمی ہے۔ پہلی چیز صیغہ۔ صیغہ کون سا ہے؟ صیغے میں 8 چیزیں ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم۔ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، یا یہ صیغہ تثنیہ کا ہے، یا یہ صیغہ جمع ہے۔ تثنیہ اور جمع کی جو علامتیں ہیں وہ آپ علامت یاد کر لیجئے۔ پھر مذکر اور مؤنث کی جو علامتیں وہ بھی آپ یاد کریں۔ پھر غائب، حاضر اور متکلم کی جو علامتیں ہیں وہ بھی یاد کریں۔ اگر آپ یہ یاد نہیں کریں گے اور یہ آپ کو علامتیں یاد نہیں ہوں گی تو آپ کو صرفی تحقیق کرنا نہیں آئے گی، تو آپ یہ یاد کریں۔ دوسری چیز ہے 6 اقسام، یعنی اسم، فعل، حرف۔ تو جو بھی آپ کے سامنے کلمہ آئے تو آپ کو اتنا معلوم ہو کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ کے لیے آپ کو اس لیے لازمی ہے کہ آپ اسم کی علامت یاد کریں، فعل کی علامت یاد کریں، حرف کی علامت یاد کریں۔ اگر آپ کو ان کی علامت یاد ہو گئی تو آپ کوئی بھی کلمہ آ جائے تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ یہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تیسری چیز ہے 6 اقسام، یعنی آپ کو ثلاثی مجرد یاد ہو، ثلاثی مزید فی کی تعریف، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کی، ان تماموں کی آپ کو تعریف یاد ہو۔ چوتھی چیز ہے 7 اقسام، یعنی صحیح، محموس، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفظ۔ آپ کو ان تماموں کی تعریف یاد ہو، اور صرف تعریف یاد نہ ہو بلکہ آپ کو ان پر اجرا بھی کیا گیا ہو کہ صحیح کیسے ہوتے ہیں، صحیح کی کوئی مثال نکالے، پھر محمود کی کوئی مثال نکالے، مضاف کی کوئی مثال نکالے۔ ایسے آپ اجرا کریں گے تو آپ کی صرفی تحقیق ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اجرا کرنے کا شوق ہے تو ہم موجود ہیں، اگر آپ اجرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجرا کروائیں گے۔ اس کے بعد باب کون سا ہے؟ آپ کو باب یاد ہونے چاہیے۔ بابوں کی جو علامتیں ہیں جیسے ضرب یضرب، نصر ینصر، اکرم یکرم، فتح یفتح، علم یعلم، جو بھی باب ہیں آپ کو بابوں کی علامت یاد ہوں۔ اس کے بعد پھر سوال ہوگا کہ یہ صیغہ معلل ہے یا غیر معلل۔ معلل یعنی یہ صیغہ تعلیل شدہ ہے، اور غیر معلل یہ صیغہ تعلیل شدہ نہیں ہے۔ ابھی ہم ایک صیغہ نکالتے ہیں، پھر جو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں یہ تمام چیزیں ان پر فٹ کرتے ہیں۔ سورہ فاتح میں ایک صیغہ ہے مالک۔ مالک صیغہ واحد مذکر، پہلے ہم نے اس کو واحد نکالا، پھر مذکر۔ اس کے بعد 6 اقسام میں سے یہ اسم فاعل ہے۔ اس کے بعد 6 اقساموں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ 7 اقسام سے یہ صحیح ہے۔ بابوں میں سے یہ ضرب یضرب کا باب ہے، اور معلل غیر معلل سے یہ غیر معلل ہے، کیونکہ اس میں
تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طرح بھی آپ تمام CA سے نکال سکتے ہیں، ان کی آپ صرف تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اجرا کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ تعالی، اللہ بڑا انصار ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو آپ کی صرف تحقیق ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آج کا یہ ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام احبابوں سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔